بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 اشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں یعنی آخری اشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری اشرہ میں عبادت، اطاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے، لیکن اس کا جو آخری اشرہ ہے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام رمضان کے آخری اشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان المبارک کی آخری اشرے میں یہ 5 کام بہت اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری اشرے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں عبادت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے جتنی کسی اور وقت میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے آخری اشرے میں آقا کریم علیہ السلام خوب عبادت کرتے تھے۔ پوری رات آقا کریم علیہ السلام قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ پوری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے۔ بستر کو آقا کریم علیہ السلام چھوڑ دیتے۔ رمضان کے آخری اشرے میں آپ جتنی عبادت کرتے، جتنی محنت کرتے، کسی اور وقت میں آپ اتنی محنت نہ کرتے جتنی آقا کریم علیہ السلام رمضان کے آخری اشرے میں عبادت کا اہتمام کرتے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا آخری اشرہ کتنی فضیلت والا ہے۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے۔ آج اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کا آخری اشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، پھر ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، پھر اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اللہ اور عطا فرما دے، لیکن پھر وہ کاش ہی رہ جائے گا۔ آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکائیں۔ رمضان کے چند دن بچ گئے ہیں، یہ چند دن آپ عبادت میں لگا دیں۔ پوری رات عبادت کریں، پوری رات قیام اللیل میں گزار دیں۔ آقا کریم علیہ السلام خوب عبادت کرتے تھے۔ رمضان کے آخری اشرے میں نمبر 2، گھر والوں کو جگانا۔ آقا کریم علیہ السلام رمضان کے آخری اشرے میں عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ایسا نہیں کہ آپ خود عبادت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ اٹھو بھائی، رمضان کا آخری اشرہ ہے، عبادت کرو، اللہ کی یاد میں یہ وقت گزارو۔ اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرو اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ گھر کے بڑے اٹھیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اٹھائے۔ بیوی عبادت کر رہی ہے تو شوہر کو بھی ترغیب دے، شوہر کو بھی اٹھائے کہ اٹھو، رمضان کا آخری اشرہ ہے، رمضان ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ کو راضی کر لو، پھر موقع ملے نہ ملے۔
یہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خوب عبادت کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی جگانا ہے، تہجد کی پابندی کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں جگاتے کہ اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، توبہ استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری کمر کس لیتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں تیسرا کام لیلۃ القدر کی تلاش اور دعاؤں کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں زیادہ عبادت فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا کروں؟ کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو اس کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، توبہ و استغفار کریں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اسے ایک رات میں عبادت کرنا 84 سال عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات رمضان کے اسی آخری عشرے میں آ رہی ہے، تو ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر رات آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تک عبادت میں لگائیں، اور پھر تہجد بھی آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ تہجد کی نماز آپ پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ عام دنوں میں تہجد کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اعلان لگواتا ہے، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس سے رزق عطا کروں، کوئی پریشانیوں سے چھٹکارا طلب کرنے والا کہ میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے عام دنوں میں۔ تو رمضان کی تو پوری رات ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات میں اضافہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو پورا سال صدقہ خیرات کرتے ہی تھے، لیکن رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات بڑھ جاتا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی کیا، سخیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آخری عشرے میں سخاوت بے پناہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات بے شمار کرتے تھے۔ ہمیں بھی روزانہ صدقہ و خیرات اسی آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت۔ سبحان اللہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور مکمل فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں بھی رمضان کی راتوں میں اور دن میں بھی قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، اور معمول بنائیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو ہر رات آپ 1 پارہ کم از کم تلاوت کریں، اور نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور اس آخری عشرے میں 2-4 گھنٹے آپ عبادت میں گزاریں۔ ہر رات کا معمول بنا لیں اور سحری سے پہلے اٹھیں،
تہجد پڑھیں، اس وقت اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تو یہ ہمیں آخری عشرے میں 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو عبادت کا زیادہ زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 2 اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کریں۔ نمبر 3 پر صدقہ و خیرات کریں۔ نمبر 4 پر لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ نمبر 5 پر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ 5 کام ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ اس عشرے میں کرنے چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے اس آخری عشرے میں ڈھیروں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی، اپنے سامنے جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔